انسان رشوت دے کر کے چھوٹ جاتا ہے، دنیا کے اندر انسان پیسے دے کر چھوٹ جاتا ہے، سفارش سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں نہ کوئی سفارش کام آوے گی، نہ کوئی رشوت کام آوے گی، نہ کوئی فدیہ اور تاوان لیا جائے گا، بلکہ وہ ایسا دربار ہے کہ وہاں بالکل عدل اور انصاف ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ جو اگلی آیت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرما دیں گے۔ یہاں پر دیکھیں گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو گناہ وہ ہے جس کو صغیرہ کہا جاتا ہے اور ایک وہ گناہ ہے جسے کبیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ وہ ہے جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ وہ ہے جو بڑا گناہ ہوتا ہے۔ یہ تو اس وجہ سے ہے کہ ایک گناہ کو دوسرے گناہ سے جب کمپیئرنگ کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو حرام ہے اور یہ وہ گناہ ہے جو مکروہ ہے۔ اس وجہ سے ایک کو کبیرہ اور ایک کو صغیرہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی بھی گناہ ہی ہوتا ہے۔ گناہ وہ ہے جسے اللہ رب العزت کی نافرمانی سمجھا جائے، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی سمجھا جائے۔ اللہ نے حکم دیا ہے لیکن انسان اس کام کو نہ کرے تو پھر وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو پھر صغیرہ اور کبیرہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اس لیے جیسے کبیرہ گناہ سے بچنا ہے ایسے ہی صغیرہ گناہ سے بچنا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کل ما نہا عنہ فہو کبیرۃ، اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کر دیا ہے تو وہ کبیرہ ہی ہے۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ما نہا عنہ فہو کبیرۃ، اللہ نے جس چیز سے منع فرما دیا ہے اس سے بچو، اس لیے کہ اس کو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تقسیم کی جاتی ہے یہ تقابل کے اعتبار سے کر دی جاتی ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی۔ اب گناہ کبیرہ کتنے ہیں، گناہ صغیرہ کتنے ہیں؟ تو اس کے اندر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس کے اندر اس کو شمار کرایا ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر ہمیں ملتا ہے، بعض احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع اور نسبت سے فرما دیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہی گناہ کبیرہ ہے اور بقیہ نہیں، بلکہ اس موقع پر وہ سوال کیا گیا تو آپ نے وہ جواب ارشاد فرما دیا۔ جیسے ایک صحابیہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ بھائی سب سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کسی کو ناحق قتل کرنا یا کسی کو جو ہے جان بوجھ کر کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی موقع پر 3 ارشاد فرمائے، کسی موقع پر 5 ارشاد فرمائے، کسی موقع پر 7 ارشاد فرمائے، الگ الگ موقع اور نسبت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر گناہ کبیرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک حدیث میں 3 ہے تو 3 ہی گناہ کبیرہ ہیں، کسی حدیث میں 5 ہے تو 5 ہی گناہ کبیرہ ہیں، کسی میں 7 ہے تو 7 ہی گناہ کبیرہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس کے اندر تفصیل سے گناہ کبیرہ کے اوپر بحث کی ہے اور اس پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ کسی کتاب کے اندر تفصیل فرمائی ہے تو سینکڑوں اس کی قسمیں بن جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھے تھے، ان کی مجلس میں کوئی آیا اور کہا کہ گناہ کبیرہ تو 7 ہیں، فرمایا کہ 7 نہیں 700 ہونے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آیا اور کہا کہ گناہ کبیرہ تو 7 ہیں، کہا 7 نہیں 700 ہونے چاہیے۔ جس کی قرآن اور احادیث پر نظر ہوگی پھر وہ سمجھے گا کہ گناہ کبیرہ کتنے ہیں۔ ایک حدیث کوئی انسان پڑھ لے گا تو وہ کہے گا 7 ہے، کوئی ایک حدیث پڑھتا ہے کہے گا 3 ہے، کوئی ایک حدیث پڑھتا ہے کہے گا 5 ہے، لیکن وہ جو ساری احادیث اس کی نظر میں ہے، سارے قرآن کریم اس کی نظر میں، تو یہ نہیں کہے گا کہ 4 ہیں کہ 5 ہیں کہ 6 ہیں کہ 7 ہیں، بلکہ وہ کیا کہے گا کہ اتنے گناہ کبیرہ ہیں کہ اس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ
उलमा किराम ने इस पर किताबें भी लिखी हैं। चुनांचे एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने मिसाल देकर के इसको समझाया है सगीरा और कबीरा गुनाह को। फरमाया कि महसूस मिसाल के अंदर जैसे तुम समझना चाहो तो महसूस मिसाल इसकी ये है सगीरा और कबीरा की, जैसे एक छोटा बिच्छू हो और एक बड़ा बिच्छू हो, एक छोटा बिच्छू हो और एक बड़ा बिच्छू हो। तो छोटे बिच्छू को तुम कोई अपने दामन के अंदर और कोई अपने कपड़े के अंदर दाखिल होने नहीं देता कि ये छोटा तो बिच्छू है, क्या बात, छोटा बिच्छू है। बड़ा बिच्छू आएगा फिर उसको हटाएंगे, उसको मारेंगे नहीं, छोटा बिच्छू हो फिर भी उसे मारता है या उसको दूर फेंकता है, बड़ा बिच्छू हो फिर भी उससे बचता है और उससे बचने के सामान फराहम करता है। इसी तरीके से हाल है गुनाह सगीरा और कबीरा का कि कोई छोटा गुनाह अगर समझ करके इंसान करता रहे तो वही गुनाह कबीरा बन जाता है। गुनाह सगीरा पर इसरार गुनाह कबीरा हो जाता है तो छोटा गुनाह, लेकिन उस पर आदमी जब इसरार करता है तो वो कबीरा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए किसी गुनाह को ये समझ करके करना कि भाई ये तो सगीरा गुनाह है, ये तो छोटा गुनाह है, करते रहो, तो फिर इससे क्या होता है, दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है और फिर धीरे धीरे पूरा दिल स्याह और काला हो जाता है। फिर हक बात को दिल कबूल नहीं करता और जो है बातिल जो बातें हैं, नाहक बातें हैं, वो उससे क्लोज और करीब हो जाता है। और एक वो दिन आता है कि वो राह रास्त से भटक करके गुमराह हो जाता है, अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते से हट जाता है। तो मुख्तलिफ फिरक़े जो आप देख रहे हैं, हाल क्या होता है, यही हाल होता है कि पहले तो किसी गुनाह को सगीरा समझा और कहा कि ये तो बहुत छोटी गुनाह है, इसे करने में क्या हरज है, और उसके ऊपर इसरार शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है कि जो शख्स आदाब के अंदर मन तहावना बिल आदाब, जो आदाब के अंदर, मुस्तहब्बात के अंदर, मुराआत के अंदर, इन चीजों के अंदर को तखफीफ करता है और इनको हल्का समझता है और इनको खफीफ समझता है, तो फिर क्या होता है, उक़िबा बिहिरमानि सुन्ना, उसको अल्लाह की तरफ से सुन्नत से महरूम करने का अजाब दिया जाता है। फिर वो सुन्नत को छोड़ने लगता है। उक़िबा बिहिरमानि सुन्ना, वो सुन्नत से महरूम करने का अजाब दिया जाता है। फिर वो शख्स आप देखेंगे सुन्नतों की पाबंदी नहीं करेगा, सुन्नतों को बहुत ऐसा समझेगा कि कोई मक्खी बैठी थी उड़ा दी, कोई उसकी कदर व कीमत उसके नजदीक नहीं होगी। फिर आगे फरमाया वमन तहावना बिस्सुन्ना, और जो शख्स सुन्नत के अंदर सुस्ती और कोताही करने लगता है, उक़िबा बिहिरमानिल वाजिब, उसे वाजिब को महरूम कर देने का अजाब दिया जाता है। फिर वो वाजिबात को और जो जरूरी लाजिमी चीजें हैं शरीयत के अंदर, उनको भी धीरे धीरे छोड़ देता है और ये अल्लाह की तरफ से अजाब होता है। वो क्या छोड़ेगा, अल्लाह की तरफ से ये फटकार पड़ती है उसके ऊपर, अल्लाह की तरफ से मार पड़ती है कि वाजिब को छोड़ देता है। वमन तहावना बिल वाजिब फक़द उक़िबा बिहिरमानिल फ़राइज़, जो वाजिब के अंदर कोताही सुस्ती करता है, अल्लाह की तरफ से यह अजाब दिया जाता है कि वह फराइज से उसको महरूम कर दिया जाता है। फिर नमाजों को कुछ नहीं समझता वो। आप देख लीजिए अपने मुआशरे में निगाह उतार कर, समझ में आ जाएगा। अल्लाह की तरफ से अजाब, अल्लाह की तरफ से अजाब है ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें धुतकार दिया है। हमें नहीं आता, आने की बात नहीं, अल्लाह चाहता ही नहीं कि तू आए, अल्लाह ने धुतकार दिया, अल्लाह की तरफ से अजाब है। बात समझ में आ रही? इसलिए किसी गुनाह को सगीरा न समझें, किसी सुन्नत को हकीर न समझें, किसी सुन्नत को छोटी सुन्नत न समझें। अरे यार बड़ी छोटी सुन्नत है, सुन्नत कोई छोटी नहीं होती, गुनाह कोई सगीरा नहीं होता है, वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी और नाफरमानी होती है। इसलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मा नहा अन्हु फहुवा कबीरा, अल्लाह ने जिससे मना किया वो तो कबीरा गुनाह है। हम उसको कैसे कर सकते हैं कि वो सगीरा है? नहीं, उससे बचना है। अगर उसको करोगे तो फिर कबीरा का दरवाजा भी खुल जाएगा और एक दिन उसको भी करने लगोगे, फिर हराम करने लगोगे, फिर जिना करने लगोगे, जिना को भी मामूली समझोगे। बहुत से मुसलमान जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रहते हैं, पहले तो शेकिंग हैंड से भी क्या करते थे, शेकिंग हैंड मतलब हाथ मिलाने से गुरेज किया करते थे। दास्ताने मेरे पास, दलाइल हैं, प्रूफ हैं सारे, मैं बगैर एविडेंस के बात नहीं करता हूं।
لیکن اب صورت حال یہ ہے وہاں گئے تو فرینڈ وغیرہ ملے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا برہان الدین صاحب قاسمی اکثر سفر ہوتے رہتے ہیں اسفار باہر، بتایا کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی ہے جو بیئر سے خالی ہو اور عورتوں سے خالی ہو. عام سی کوئی پارٹی ہوگی نا، اس کے اندر بھی 10 لڑکیاں ہوں گی اور بیئر ہوگی اور شراب ہوگی. عام سی پارٹی کے اندر کہنے لگے حلال کے لیے ہم لوگ ترس جاتے تھے کہ بھائی کسی جگہ حلال مل جائے، نہیں ملتا تھا، بھوکے رہتے تھے، لیکن حرام کو ہاتھ نہیں لگاتے. یہ کب ہوگا؟ جب ایمان قوی ہوگا، جب ایمان قوی ہوگا. ورنہ وہاں پر گئے، ارے چلتا ہے یار، شیکنگ ہے نہیں تو ہے، ہاتھ ملانا شروع کیا، پھر وہ دن آیا کہ آج بیٹھ کر زنا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں زنا ہی تو ہے. مطلب شیکنگ ہیڈ کے بعد پہلے ہاتھ ملانے کو وہ جائز سمجھا اور اب زنا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں زنا ہی تو ہے. پھر اس کے بعد بیئر بھی تھوڑا سا پی لیتے ہیں، کیونکہ شراب کو ام الخبائث کہا گیا، خمر کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ. کیونکہ جب انسان شراب پیتا ہے، خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ شراب کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ خمر. خمر کے معنی چھپا لینا، اسی سے خمار بنا ہے. خمار کے معنی دوپٹے کے آتے ہیں، چونکہ دوپٹہ سر کو کور کر لیتا ہے اس لیے اس کو خمار بولتے ہیں. خمر کے معنی چھپانا، جہاں جہاں یہ جائے گا وہی معنی پایا جائے گا. شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شراب عقل کو چھپا لیتی ہے. شراب عقل کو چھپا لیتی ہے. جو انسان شراب پیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم گھوڑا ہیں کہ گدھا کی کتا کی بیل، سب کے اوپر چڑھنے لگتا ہے کہ نہیں. اس لیے ام الخبائث ہے. اس کے پینے کے بعد زنا بھی کر لیتا ہے، وہ اپنی بہن تک کو نہیں سمجھتا ہے، اس لیے تو حرام ہے اسلام کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی؟ نشہ اس کے اندر ہے، اور ایسا نشہ کہ وہ عقل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. جس کے اندر بھی وہ نشہ پائے جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ارتکاب سے انسان کو کبیرہ کے اوپر جرات ہو جایا کرتی ہے، اور پھر وہ حرام کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور پھر وہ علل اعلان گناہ کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایک وہ دن آتا ہے کہ ایمان اس کے دلوں سے نکل جاتا ہے اور راہ راست سے وہ ہٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی اور پارسا سمجھتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے اللہ والے ہیں، ایک بزرگ ہیں محمد بن کعب قرطبی، انہوں نے فرمایا اللہ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے. اللہ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے. اچھی طرح سمجھ لیں، عبادت کے ساتھ گناہ کرنے سے عبادت کا اتنا سا نور دل کے اندر نہیں ملتا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نام ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، تسبیح پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، لیکن گناہ چھوڑنے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے. گناہ کرتے رہتے ہیں. عبادت تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، نماز پہلی صف میں پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، روزہ آئے گا تو روزہ رکھیں گے، عاشورہ وغیرہ کا بھی رکھ لیں گے، لیکن گناہ نہیں چھوڑیں گے. بھائی گناہ اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ سے جتنی بھی عبادت کریں گے وہ ساری عبادتیں ایسی ہیں جیسے کہ الٹے گھڑے پر ہم پانی بہائیں. گھڑے کو الٹا کر کے اس کے اوپر 7 سمندر بھی انڈیل دیں تو اتنا پانی نہیں جائے گا اندر. اسی طریقے سے گناہ کرتے ہوئے اگر ہم عبادت کرتے ہیں اتنا سا نور اندر نہیں جائے گا، مر جائیے عبادت کرتے کرتے. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. حرام کے اندر ملوث ہیں لیکن عبادت کر رہے ہیں اور حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. معاملات انتہائی خراب ہیں لوگوں کے. حق مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی صف میں جو لوگ جمعہ کے دن پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھنے آتے ہیں کہ 1 اونٹ کا ثواب ملے گا، وہ اپنے بہن کا حصہ مار کر کے آتے ہیں 1 اونٹ کا ثواب لینے کے لیے، اور پتہ نہیں کہ 1 اونٹ کا ثواب یہاں ملے گا تو وہاں 10 ڈنڈا ایسا ملے گا کہ سیدھے جہنم میں پہنچ جائیں گے. لیکن اس پر کوئی توجہ ہی نہیں، کوئی دھیان ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے تو پوچھیں گے کہ دینا ہی نہیں ہے. بات صاف. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر دے. اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے. ارے گناہوں کو ترک کرنا اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے. تو بدنظری کرتا ہے، بدنظری چھوڑ دے اللہ کے خوف سے. جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے خوف سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے. مکاری اور عیاری اور دھوکہ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے دھوکہ دینا چھوڑ دے.
تو ملاوٹ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا، اللہ کے خوف سے ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دے۔ تو لڑکیوں کو گھورتا ہے، موبائل کے اندر غلط غلط تصویریں دیکھتا، اللہ کے خوف سے اس سے پرہیز کر، آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کو عبادت ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر یاد رکھیں کتنی بھی ہم عبادت کر لیں گے، ہم کو عبادت کا نور اتنا سا نہیں ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو نماز کے اندر لطف نہیں ملتا، ہم کو قرآن کریم کی تلاوت میں حلاوت نہیں ملتی ہے۔ اور پھر ایسے لوگ کیا کہتے ہیں، جب صحابہ کرام کے واقعات سنتے ہیں تو ان کو ان کے واقعات کے اندر بھی تردد ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی حالت کیسی ہے، انسان جیسا چشمہ لگاتا ہے ویسے ہی سب کو دیکھتا ہے۔ آج ایک صاحب کے پاس جانا ہوا تو وہ کہنے لگے ہر آدمی کے پاس آج بہت زیادہ مال و دولت ہے، کیونکہ بہت مالدار ہیں اس لیے وہ مالداری کا چشمہ لگائے ہوئے، تو ان کو کیا نظر آ رہا؟ ہر آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، انہیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جو لوگ فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالداری کا چشمہ انسان لگائے ہوئے ہیں تو اسے ہر آدمی مالدار نظر آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے جو لوگ بے حیائی کا چشمہ لگاتے ہیں انہیں ہر آدمی بے حیا نظر آتا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی آنکھ سے دوسروں کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا ہے۔ آج سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہماری نگاہ پوری دنیا کے اوپر ہے لیکن اپنی ذات کے اوپر نہیں، اپنی اصلاح پر نہیں۔ ہم کو تو سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ میں کیسے سدھروں گا، میری اصلاح کی کیا صورت ہوگی، اللہ سے اس کے لیے دعائیں کریں، روئیں اللہ کے سامنے کہ میں کیوں نہیں سدھر رہا ہوں، جیسے 50 سال پہلے تھا ویسے 50 سال بعد آج بھی ہوں۔ اتنی سی اگر ترقی ہوئی تو بتا دیجئے، اتنی سی جو صورتیں پہلے آتی 10 صورتیں، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں وہی صورتیں مجھے یاد ہیں۔ ایک صورت میں نے پوری 50 سال میں یاد نہیں کیا، جتنی سنتیں بچپن میں یاد تھیں، اماں نے سکھائی تھی، حافظ جی نے مکتب میں سکھائی تھی، وہی سنتیں ابھی بھی یاد ہیں۔ ایک سنت میں سیکھ نہیں سکتا چونکہ ٹائم ہی نہیں میرے پاس۔ خود اپنے آپ کو دیکھیں نا کتنی ترقی ہے۔ اگر انسان اپنے عیوب کو اور نقائص کو دیکھنے پر آ جائے تو دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کی اسے فرصت نہ ملے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہمیں تو اپنی برائیاں دیکھنا ہے اور دوسروں کی اچھائیاں دیکھنا ہے، تو اللہ ہمیں اچھائیوں کا مجموعہ بنا دیں گے۔ اور اگر ہم الٹا کریں گے، دوسروں کی برائیاں دیکھیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں برائیوں کا مجموعہ بنا دیں گے، ہم سب سے برے بن جائیں گے۔ جو اللہ والے ہیں وہ اچھائیاں دیکھتے ہیں اور اچھائیوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ انہیں سب سے اچھا بنا دیتا ہے، اور ہم لوگ دوسروں کو عیوب پر نظر ڈالتے ہیں تو اللہ سب سے برا بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اپنی برائی دیکھنا ہے، دوسروں کی اچھائی دیکھنا ہے۔ اس کے اندر 100 عیوب ہیں لیکن ایک خوبی ہے تو اس کی خوبی کو ہمیں دیکھنا ہے۔ بیچارہ بہت اچھے ہے، اس کے جب ملتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ۔ ہم کو بھی کیا کرنا ہے، جب ملنا ہے تو سلام کرنا، کتنا اچھا ہمارا بھائی، یہ خوبی اس کے اندر سے لے لیں۔ دوسرے بھائی کو دیکھیں ماشاءاللہ باحیا ہے، بہت شرم ہے اس کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باحیا تھے، ہم کو باحیا بننا ہے۔ تیسرے کو دیکھا ہم نے الحمدللہ باشرہ ہے، الحمدللہ اس کے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم کو باشرہ ہونا ہے۔ اچھائیاں لیں لوگوں سے ہم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ برائیاں نہ لیں، برائیاں نہ دیکھیں ہم دوسروں کے، اچھائیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں اچھا بنا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کسی گناہ کو صغیرہ نہیں سمجھنا ہے، کسی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی سنت کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا مطلب کسی گناہ کو کمتر نہیں سمجھنا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اس لیے اس سے ہم قریب ہو جائیں۔ اگر قریب ہوں گے تو وہی گناہ ہمیں کبیرہ تک پہنچا دے گا اور کبیرہ کے دروازے ہمارے کھل جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت فضیل ابن عیاض۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا، اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا جتنا تم کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے۔ اور سلف صالحین نے فرمایا ہر گناہ کفر کا قاصد ہے، ہر گناہ کفر کا قاصد ہے، قاصد مطلب ڈاکیا، ہر گناہ کفر کا قاصد ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کفر تک لے جانے کے لیے تیرے پاس آیا ہے۔ اب تو سمجھ لے کہ تجھے کفر تک جانا ہے یا ایمان پر باقی رہنا ہے۔
اب تو کہتا ہے چھوٹا ہی تو ہے، کیا مطلب تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تھوڑا بہت شرکیہ اعمال کر سکتا ہے، اس لیے تجھے ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور پھر وہی چھوٹا گناہ تجھے کفر تک لے کر کے جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک خط ہے جو مسند احمد کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا تھا، اس خط کے الفاظ کیا تھے وہ آپ سن لیں۔ فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، مذمت کرنے لگتے ہیں، اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ انسان بعض مواقع پر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، دیکھ لیجئے کیا کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہی تو کی جاتی ہے، اور کیا کیا جاتا ہے؟ کون سا کام اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے؟ بلکہ تلاش کر کر کے وہ کام کیا جاتا ہے جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا ہو، اور پھر کیا بہانہ لگایا جاتا ہے؟ بچے نہیں مانتے، بس سب کام اللہ کو نافرمانی کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا کیا جائے گا، پھر آخر میں کیا جملہ کہا جائے گا؟ بچے نہیں مانتے، ہو گیا۔ کیا فرما رہی ہیں؟ جو اللہ کو نافرمانی کرنے والے کام کرتا ہے تو جو اس کے مداح ہیں، جو اس کی تعریف کرنے والے، اس کے ہمدرد ہیں، اس کے قریبی ہیں، اللہ ان کے دل کے اندر بغض ڈال دیتا ہے، نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بندوں کو تجھ سے دور کر دیا۔ اس لیے اللہ والے کا جملہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کو کوئی انسان راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگرچہ مظاہر یہ نظر آتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے ناراض ہو گیا، وہ فلاں رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو گئے، وہ فلاں صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ پوری دنیا کو اس سے راضی کرتا ہے۔ میں آپ کو کتنی مثالیں دوں یہ بتائیے؟ میں آپ کو کتنی، اسی میں سبزی منڈی کی مثال دے دوں۔ میرے پاس فون آیا، گھر میں ہیپی برتھ ڈے تھا، ایک لڑکی کا فون آیا، اللہ نے ایسے لوگوں کی وجہ سے اس کائنات کو بچا رکھا ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ ہوں تو کب کی یہ کائنات ختم ہو جائے۔ کہا گھر کے اندر ہیپی برتھ ڈے ہے، میں نے کہا پھر؟ کہا کہ ہیپی برتھ ڈے یہود و نصارہ کی رسم ہے۔ کہاں تو شریک ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے ہیپی برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، ایسی ہیپی برتھ ڈے میں شریک ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ صاف اعلان کر دیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کریں، آپ بالکل شریک نہ ہو اس کے اندر۔ اب کیا لگ رہا ہے بظاہر؟ اس دن تو پورے گھر والے ان سے ناراض تھے۔ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، میں مہابھارت کا قصہ نہیں سناتا ہوں، جو میرے ساتھ پیش آ رہا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ روزانہ دسیوں مسائل پیش آتے رہتے ہیں، میں اس کو تفسیر میں کے اندر نقل کرتا رہتا ہوں، اور حوالے میرے پاس محفوظ ہیں۔ واقعی میں بتاؤں، سارے گھر والے ان سے ناراض، بڑے متقی بنا تھی، ارے بڑی نمازی بنا تھی، ارے وہ دیکھو ہیپی برتھ ڈے میں شریک نہ ہوتی، ارے بڑی پردے والی بنا تھی۔ اس دن سب لوگ ان کو بولے، لیکن وہ بچی شریک نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں اپنے اللہ کو ناراض کر کے، اپنے نبی کو ناراض کر کے میں یہ کام نہیں کروں گی۔ میں آپ کو آج بتاؤں، پورا خاندان اس کی تعریف کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں مجھ سے نا، ارے وہ ہے نا، وہ میری بھتیجی لگتی ہے۔ اچھا تو فلاں دن کہاں گئی تھی بھتیجی آپ کی؟ نہیں تھی۔ ارے وہ ہے نا، وہ میری بھانجی لگتی ہے۔ اچھا، اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے قلوب میں ڈال دی، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، بظاہر مخلوق کتنی بھی ناراض ہو، اللہ اسے راضی کر دیں گے۔ اس لیے کبھی ایسا نہ کیجئے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کیجئے۔ نوٹ کر لیجئے، آج سے تہیہ کر لیجئے انشاءاللہ، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے وہ خواتین، کوئی بھی، اللہ کو ناراض کر کے ہم کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، بظاہر کوئی بھی کتنا بھی ناراض ہو جائے۔ ابھی 10 محرم والے دن ایک صاحب کا فون آیا کہ کھچڑے کی دعوت ہے، کھچڑا والی دعوت ہے۔ میں نے کہا کھچڑا بنانا بھی جائز نہیں ہے، اور کھچڑے کی دعوت میں شریک ہونا بھی جائز نہیں۔ اور سب سے پہلے کھچڑا کس نے بنایا تھا؟ جو حضرت حسین کے قاتل تھے۔ البدایہ والنہایہ میں صاف لکھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خوارج نے سب سے پہلے کھچڑا بنایا تھا۔ اب کھچڑا بنانے والے سن لیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے قاتلین کی جماعت میں شامل ہو کر کے ان کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کریں، شوق سے کریں بھائی، اعلان کر دیں کہ ہم حضرت حسین کے قاتلین کی جماعت میں ہیں، کھچڑا بنا رہے ہیں، کھاؤ۔
انہوں نے کہا تب کیا کریں؟ ہم کہ آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کیا کرنا ہے، ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں بھائی، نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ آپ خود سوچئے نا، اللہ کو ناراض کرنا ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے؟ کہا ٹھیک ہے نہیں جائیں گے۔ ہم کہ بتا بھی دیجئے ان سے کہ بھائی ایسا ہے، میں ضرور آتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی ایسا عمل کریں گے نا جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے تو میں نہیں آ سکتا۔ کوئی آپ ایسا عمل کریں گے، بھائی آپ میرے بہت قریبی ہیں، لیکن اگر آپ میرے نبی سے قریبی نہیں، میرے اللہ سے آپ قریبی نہیں، اگر کوئی ایسا عمل کرو گے نا جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، میرا نبی ناراض ہوتا ہے، تو بھائی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تیرا دین ہے، میرے لیے میرا دین، صاف بالکل الگ ہو جائیے۔ اب نہیں الگ ہوتے تو شامل ہو جائیں گے انہی کے اندر۔ یہ وقت چھٹائی کا چل رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار، صغیرہ 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 صغیرہ، لوگ آداب کے اندر سستی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے سنتوں سے معروم کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ کفر کا دروازہ ہوتا ہے، کفر کا۔ ابھی سنا آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خط میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ کس کو لکھا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کی حکومت پوری دنیا کے اوپر، آدھی دنیا سے زائد کے اوپر رہی ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد میں نے اتنی زبردست اور متدبر حکومت کسی اور کی سوائے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نہیں دیکھی۔ نہ کوئی فتنے نے سر اٹھایا ہے، نہ کسی نے اپنے سر اٹھا کر کے بغاوت کا ارادہ کیا ہے۔ اتنی منظم حکومت چلی ہے 20 سال تک، پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس وقت پوری دنیا کے سپر پاور طاقت پاپائے روم کے پاس 700 بحری بیڑے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس 1700 بحری بیڑے تھے، اور ان بحری بیڑوں کو اتار دیا سمندروں کے اندر، اور قراء کو بلایا، حفاظ کو بلایا، علماء کو بلایا، داعین کو بلایا، اور کہا کہ تیرا خرچہ بھی میرے ذمے، تیرے بال بچوں کا خرچہ بھی میرے ذمے، تیرا کام یہ ہے کہ تجھے جانا ہے سمندر کی لہروں کو اللہ کے نبی کے کلمے کی دعوت دینا ہے، ٹاپو پر جا کر کے اللہ کے نبی کے کلمے کی دعوت دینا ہے، کسی جزیرے پر جاؤ جہاں تک ابھی تک اسلام نہ پہنچا ہو، تیرا کام کیا ہے؟ جانا ہے اللہ کے نبی کے کلمے کی دعوت دینا ہے، اب مڑ کر کے واپس نہیں آنا ہے۔ نکل گئے صحابہ، اور جا کر کے دیکھ لیجیے، آج بھی میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، کوہکن کے اندر مسجد ہے جو جزیرے سے ملی ہوئی ہے، الحمدللہ وہاں جانا ہوا، 2 رات ٹھہرنا بھی ہوا، وہاں پر بیان بھی ہوا، اسی سے متصل صحابہ کی قبریں ہیں، جا کر کے دیکھ لیجیے۔ 2 بجے رات میں چلے جائیں گے، ایسا لگے گا کہ بالکل لوگ بالکل زندہ ہیں یہاں پر، آپ کو ذرا سا ڈر محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ زندہ ہیں، شہید ہیں۔ اور وہ مسجد کے بارے میں وہاں کے عوام کا کہنا ہے یہ مسجد صحابہ کی بنائی ہوئی مسجد، یہاں تک صحابہ آئے، ہمارے لیے آئے، ہم نے کیا کیا؟ ہم تو عمل کے لیے تیار نہیں ہے، جانے کی بات تو چھوڑ دیجئے، ہم تو عمل کے لیے تیار نہیں، حرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ٹوک دے ہم کو تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ ہم اس سے بولنا چھوڑ دیں، اور وہ تو چھوڑ دیجئے بولنا چھوڑ دیں، اتنا بھی غنیمت ہے۔ اب باقاعدہ ویڈیو آ گیا ہے کہ امام صاحب نے، ابھی اسی مہینے کی بات میں کر رہا ہوں، بیان کیا، بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا، بتایا کہ بھائی تعزیہ بنانا بدعت، تعزیہ کے اندر جلوس میں شریک ہونا بدعت، کھچڑا بنانا بدعت، وہ بتا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو باقاعدہ لوگوں نے پولیس بلائی اور اپنے وائس صاحب کو پولیس کے حوالے کر کے جیل میں بند کروا دیا، سننا گوارا نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ہے بھائی، مہا بھارت کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، حقائق جو آج پیش آ رہے ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ نوح کے اندر باقاعدہ 19 سال کے ایک نوجوان بچے کو جو امامت کرتا تھا، سارے ہندو بھگوا دہشت گردوں نے آ کر کے شہید کر دیا، لوگ دیکھتے رہ گئے۔ یہ حالت ہے اس وقت امام کی، خالی ہم کو اعتراض کرنا آتا ہے، ہاں امام صاحب 1 منٹ لیٹ کہا ہے، یہ بتائیے، کوئی مار دیا اس کو، اس کا پورا گھر اچڑ گیا، اس نے پوری دنیا نہیں دیکھی ہے، کسی کو فرصت نہیں۔ یہ صورتحال اس وقت امام کی ہے۔ ہم خود سوچ لیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا، جو قوم اپنے امام کو توجہ نہیں دیتی ہے، اپنے امام کو عزت نہیں دیتی ہے، خود ذلیل ہو جاتی ہے۔ کہ تمہارے سروں کے تاج ہیں مسلمانوں، ان پر تم اعتراض کرتے ہو، بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کا موقع۔ اس سے زیادہ اور کیا دن دیکھو گے تم؟ تمہارے اماموں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسجدوں کے اندر شہید کر دیا جا رہا ہے۔ سعد نام تھا بچے کا، 19 سال کا بچہ تھا،
کتنی عمر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، حالات اس وقت بہت خطرناک چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، نہیں تو پھر ایک نقطہ لگے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر تیسرا لگے گا، پھر چوتھا لگے گا، ایسے لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حق بات اس کے قلب کے اندر سرایت نہیں کرتی ہے، اور پھر اس کے لیے حق دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کو سب خراب چیزیں اچھی لگتی ہیں، حرام کے اندر اسے مزہ آتا ہے لیکن حق بات کے اندر مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو صاف کیسے کرنا ہے؟ اللہ سے حقیقی توبہ کر کے صاف، اور کوئی ڈیٹرجنٹ پاؤڈر سے آپ نہیں دھل سکتے اس کو، سرف ایکسل پاؤڈر سے سوچے لا کر کے ایک بوتل پی جائیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ڈاکٹر کے ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ تو کیسے دل کو صاف کریں؟ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے، آج رات 3 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیجیے۔ دوسرا کام اللہ سے حقیقی دل کے ساتھ ندامت کے آنسو بہا کر کے اللہ سے سچی پکی گناہوں کی معافی مانگے، آج سے گناہ نہیں کرے۔ تیسرا کام جس کا حق آپ نے ہڑپا ہوا ہے، ڈان بن کر کے جا کر کے اللہ کے بندے کو اس کا حق ادا کریں۔ نہیں ادا کر سکتے مفتی صاحب، جا کر کے معافی مانگ لیجیے، نہ تو کر سکتے ہیں معافی مانگ لیجیے جا کر کہ بھائی ایسا ہے، بھائی میں تمہارا حق نہیں دے سکتا ہوں، معاف کر دیجیے، اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنا کریے جا کر کے۔ 3 کام کر کے بتائیے مجھے، دیکھیں کون بتاتا ہے کہ 3 کام کر لیں گے؟ کر لیجیے اتنا، دیکھیے گا پھر اس کے بعد سے نمازوں میں مزہ آنے لگے گا، تلاوت میں مزہ آنے لگے گا، درود میں مزہ آنے لگے گا۔ جب تک نہیں کریں گے مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے، اس میں نور ہی نہیں جاتا تو مزہ کیسے آئے گا؟ آپ سوچیں گے کتنی جلدی مسجد سے نکل جائیں۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ منافق مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ پنجرے کے اندر پرندہ، اور مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ پانی کے اندر مچھلی۔ اب ہم خود دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے مسجد کے اندر، منافقوں والی ہوتی ہے، یعنی پرندے والی ہوتی ہے پنجرے کے اندر، یا پھر مچھلی کی طرح ہوتی ہے جو پانی کے اندر سیر سپاٹا کر رہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے 7 ایسے لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وہ بندہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد سے اٹک رہا ہو، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے اٹک رہا ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی تفسیر علماء نے فرمائی ہے کہ ایک نماز کے بعد گیا ہے تو دوسری نماز کا انتظار ہے، وہ ہے تو اپنے گھر میں، لیکن بار بار اس کی نگاہ یہ کیا ہے؟ اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ تو ایسا بندہ کل اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اور 7 لوگ اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ کسی دن آ جائے گا۔ اذان کتنے پہ ہے؟ زیادہ ٹائم ہو جائے گا؟ ہاں تو اور لوگوں کو بھی جانا ہے نا۔ چلیے انشاءاللہ ابھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے اوپر بہت ساری تفاصیل انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرما۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔